اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم قرآن چینل۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بچوں کو کس طرح سے حروف تہجی اور ہم شکل حروف کی شناخت کرائی جاتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اردو اور عربی کے حروف تہجی کی مکمل شناخت کرا سکیں۔ حروف تہجی کو شکل کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے متضاد شکل حروف اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ہم شکل حروف۔ متضاد شکل حروف ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی شکل آپس میں مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ بورڈ پر دکھایا گیا ہے۔ الف، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ یہ تمام حروف ایسے ہیں جن میں سے کسی کی شکل کسی دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملتی۔ الف جیسا ان میں اور کوئی حروف نہیں ہے، فا جیسا کوئی حرف نہیں ہے، قاف جیسا کوئی اور حرف نہیں ہے۔ اسی طرح باقی حروف جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ نہ یہ آپس میں ملیں گے اور نہ ہی باقی حروف تہجی کے کسی بھی شکل کے ساتھ یہ حروف ملیں گے۔ تو ایسے حروف تہجی جو اپنے علاوہ کسی اور حروف تہجی کے ساتھ جن کی شکل نہ ملتی ہو، ایسے حروف تہجی کو متضاد شکل حروف کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہم شکل حروف کے بارے میں۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوتی ہے اور فرق صرف اور صرف نقطوں کا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سیٹ میں 3 ایسے حروف ہیں جن کی شکل بالکل آپس میں ملتی جلتی ہے اور ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ صرف اور صرف نقطوں کا ہے، جیسے با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے اور سا کے اوپر 3 نقطے۔ اسی طرح اگلے سیٹ نمبر 2 کو دیکھیں، اس کے اندر بھی 3 حروف ہیں اور تینوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، فرق صرف نقطے کا ہے۔ جیم کے نیچے 1 نقطہ ہے، ہا خالی ہے اور خا کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ اس کے بعد اگلے جتنے بھی سیٹ ہیں ان کے اندر 2 حروف ہیں اور ان کے اندر بھی فرق صرف اور صرف نقطوں کا ہے، جیسے دال اور زال میں فرق صرف 1 نقطے کا ہے، دال خالی، زال کے اوپر 1 نقطہ، را خالی، زا کے اوپر 1 نقطہ، سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، سواد خالی، غواد کے اوپر 1 نقطہ، توا خالی، زوا کے اوپر 1 نقطہ، عین خالی اور غائن کے اوپر 1 نقطہ۔ یہ تو تھے ہم شکل اور متضاد شکل حروف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ ان حروف کی شناخت کروائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو الف کی شناخت کروائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الف بالکل سیدھی ایک لائن ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اس شکل میں۔ اس کو ہم سمجھانے کے لیے بچوں کو پوائنٹر، پینسل، میچ اسٹک، ماچس کی تیلی یا کوئی اور ایسی چیز جس کی شکل بالکل الف سے ملتی جلتی ہو وہ ہم بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ بچوں کو رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ الف کی شکل ہے جو سیدھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، جس طرح یہ لائن نیچے آ رہی ہے۔ اسی طرح بچے کو پینسل رکھ کے، چمچ رکھ کے یا مختلف چیزیں رکھ کے جو بالکل سیدھی شکل میں ہوں ان سے ہم بتا سکتے ہیں بچے کو کہ جو بالکل سیدھی لائن اوپر سے نیچے آ رہی ہو اس کو الف کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور کوئی کسی اور قسم کی چیز اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو جو بالکل خالی ایک لائن اوپر سے نیچے آ رہی ہو اس کو الف کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ بے کی شناخت کے لیے بچوں کو سب سے پہلے یہ شکل ذہن نشین کروائیں گے اور اس کے ساتھ بچوں کو نقطوں کی تعداد بتائیں گے کہ جس کے نیچے اس شکل میں جس کے نیچے 1 نقطہ ہو وہ با کہلاتا ہے۔ تو بچوں کو
با، تا اور سا، ان تینوں کا فرق نقطوں کے حساب سے سمجھایا جائے گا۔ اور جب ہم بچوں کو با سکھائیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ اس شیپ میں جس کے نیچے صرف اور صرف ایک نقطہ ہو اس کو ہم با کہیں گے۔ جب بچوں کو الف کی شناخت الگ سے ہو جائے اور اسی طرح با کی شناخت الگ سے ہو جائے تو اس کے بعد ہم الف اور با ان دونوں کی مکسنگ کرائیں گے۔ حروف تہجی کے ان دو حروف کی شناخت کرانے کے لیے سب سے پہلے ہم حروف تہجی کے ان دونوں حروف کو ترتیب کے ساتھ لکھیں گے۔ سب سے پہلے الف اور اس کے بعد با، اور بچوں کو الف اور با اسی ترتیب کے ساتھ پہلے یہ دو حروف یاد کروائیں گے کہ بچے کو یہ دو حروف زبانی بھی یاد ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ الف کی پہچان بھی ہو اور ساتھ با کی شناخت بھی ہو۔ اس کے بعد ہم ان کی ترتیب کو بدل کے شفلنگ کر کے بغیر ترتیب کے اس کو پورے پیج کے اوپر بچے کو لکھ کے دیں گے، جیسا کہ ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا۔ اس طرح سے الف با دو حروف لکھ کے اس کے بعد ہم ان کی ترتیب ختم کر دیں گے اور بغیر ترتیب کے شفلنگ کے ساتھ یہ دونوں حروف لکھیں گے اور بچے کو اس کی شکل پہچاننے کا کہیں گے۔ اگر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ ہی لکھیں گے تو بچہ ان دو حروف کو رٹا لگا کے یاد کر لے گا، لیکن جب بھی یہ لفظ کہیں اور لکھا ہوا ملے گا تو وہ بچہ اس کو یاد نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اس کی شناخت کر پائے گا۔ تو اسی لیے ہم اس کو پہلے ایک مرتبہ ترتیب کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی ترتیب ختم کر دیں گے تاکہ بچہ بالکل بھی رٹا نہ لگائے اور ہر حرف کو پہچان کر اور پھر پڑھ سکے، جیسے الف با، با الف، الف با، با الف با، با الف، الف با، الف با، الف با، الف، الف با، با۔ جب تک بچہ الف اور با کی اچھی طرح سے شناخت نہ کر لے اس وقت تک اس کو اگلے سبق پر نہیں لے کے جائیں گے۔ بچے کو الف اور با کی اچھی طرح سے شناخت ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم بچے کو با اور تا کی شناخت کروائیں گے۔ جیسے کہ بچہ پہلے پڑھ چکا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اب اس کو سکھائیں گے کہ اسی شکل میں جس کے اوپر دو نقطے ہوں اس کو تا کہتے ہیں، اور ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ اس با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا اور جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کو تا کہیں گے۔ اس میں دو طرح سے بچوں کو شناخت کروائی جائے گی۔ ایک تو کروائیں گے کہ بچوں کو ہم خود کہیں گے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تو پھر اس سے پوچھیں گے کہ با کے نیچے کتنے نقطے، تو بچہ بتائے گا با کے نیچے ایک نقطہ۔ اسی طرح اس کو بتائیں گے کہ تا کے اوپر دو نقطے، جب بچے سے پوچھیں گے کہ تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں تو بچہ بتائے گا کہ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو بدل کر دوسری چیز پوچھیں گے بچے سے کہ جس کے نیچے ایک نقطہ ہو اسے کیا کہتے ہیں۔ بچہ بتائے گا کہ جس کے نیچے ایک نقطہ ہو اس کو با کہتے ہیں۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ جس کے اوپر دو نقطے ہوں اسے کیا کہتے ہیں، بچہ خود بتائے گا کہ جس کے اوپر دو نقطے ہوں اس کو تا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب صرف وہی بچے دے سکیں گے جو کہ زیادہ ذہین ہوں گے۔ اس میں بچے کو رانگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے جج کیا جاتا ہے۔ اس میں بچے سے پوچھا جائے گا کہ با کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ جو ذہین بچہ ہوگا وہ فوری بتائے گا کہ با کے اوپر نقطہ کوئی نہیں ہوتا، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم تا کو چیک کر سکتے ہیں، اسے کہیں گے کہ تا کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں، تو جو ذہین بچہ ہے وہ فوری کہے گا کہ تا کے نیچے نقطے نہیں ہوتے۔ جب بچے کو با اور تا کی شناخت ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے الف اور با کو مکس کیا تھا اسی طریقے سے ہم با اور تا کو مکس کریں گے۔ پہلے ترتیب کے ساتھ لکھیں گے با اور تا، اس کے بعد ہم اس کو ترتیب ختم کر کے مکس کر کے لکھیں گے، جیسے با تا، تا با، تا تا با، تا با، با تا با۔
اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو نیا حرف شامل کیا جائے اس کو زیادہ بار لکھا جائے، کیونکہ جو حرف پہلے سے بچہ پڑھ چکا ہے وہ پیچھے بھی ریوائز کر چکا ہے اور اس کو وہ کچھ یاد ہو بھی چکا ہوگا، بلکہ کافی بہتر یاد ہو چکا ہوگا۔ لیکن جو نیا حرف ہم نے اس کو تا دیا ہے، کیونکہ یہ ابھی نیا ہے اس لیے اس کی زیادہ شناخت بچے کو نہیں ہوئی، تو جب ہم مکسنگ میں لے کے جائیں گے تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ تا کو شامل کیا جا سکے، تاکہ تا کی زیادہ شناخت بچے کو ہو سکے۔ جب بچے کو یہ تختی اچھی طرح سے یاد ہو جائے، یعنی کہ بچہ با اور تا میں اچھی طرح سے فرق کر سکے اور ان دونوں کو الگ الگ شناخت کر سکے، تو اس کے بعد ہم پھر الف سے شروع کریں گے، الف سے لے کے تا تک اس کو مکس کر کے اور ترتیب پہلی دفعہ ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد ترتیب ختم کر دیں گے، جیسے ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا، تاکہ بچے کو الف سے لے کے تا تک اچھی طرح سے شناخت کرنی آ سکے۔ اس کے بعد ہم اس طریقے سے الف سے لے کے تا تک تمام حروف کو مکس کر کے لکھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ بچے کو جس حرف کے شناخت میں مشکل آ رہی ہے اس حرف کو بار بار لکھیں۔ الف، با، تا۔ بچے کو ترتیب یاد ہو رہی ہے کہ پہلے الف آئے گا، اس کے بعد با آئے گا، اس کے بعد تا آئے گا، اس کے بعد ہم نے ترتیب ختم کر دینی ہے تاکہ بچہ رٹا لگانے کی بجائے تمام حروف کو سمجھ کر پڑھے۔ الف، با، تا، تا، با، الف، تا، الف، با، الف، تا۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی ترتیب ہم نے آگے پیچھے کر دی ہے۔ اس میں بچہ رٹا لگانے کی بجائے بچے کی مجبوری بن جائے گی کہ اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا پڑے گا، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچہ خود ان حروف کو پڑھے۔ آپ نے بچے کی ہیلپ اس وقت کرنی ہے جب بچہ بالکل نہ پڑھ سکے، لیکن جب آپ اس کو جو میں نے ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے تو اس سٹیپ تک پہنچنے کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کو ان میں سے کسی حروف کو شناخت کرنے میں دقت محسوس ہو۔ اس کے بعد ہم بچے کو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بچے کو با اور تا کے نقطوں سے شناخت کروائی تھی، ہم بچے کو تا اور سا کے نقطوں سے پہچان کرائیں گے۔ جیسے بچے کو پتہ ہے کہ جس کے اوپر 2 نقطے ہوں اس کو تا کہتے ہیں، اب اس کو سکھائیں گے کہ جس کے اوپر 3 نقطے ہوں اس کو سا کہتے ہیں، اور جیسے پہلے بتایا اسی ترتیب سے بچے کو سکھائیں گے کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، 3 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں، 2 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب بچے کو یہ شناخت ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے، تا، سا، سا، تا، سا، یعنی کہ بالکل ان کی ترتیب ختم کر دینی ہے تاکہ بچہ صرف نقطوں کو پہچان کر حروف کو شناخت کرے۔ جب بچے کو تا اور سا کے اندر فرق کرنا آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو الف سے شروع کریں گے اور سا تک لے کے آئیں گے، جس طرح سے ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا۔ پھر ہم الف سے شروع کریں گے، الف، با، تا اور سا۔ پہلے بچے کو وہ ترتیب یاد کروائیں گے، اس کے بعد وہ ترتیب ختم کر کے بچے کو مکسنگ کے ساتھ یاد کروائیں گے تاکہ بچے کو پتہ چل سکے کہ کون سا حرف کون سا ہے۔ جیسے یہ لکھا گیا ہے، الف، با، تا، سا۔ تا، الف، با، سا، تا، الف، با، الف، سا، تا، الف، با، سا، تا۔ اگر آپ اس طریقے سے بچے کو پڑھائیں گے تو بچہ رٹا لگانے کا عادی نہیں رہے گا اور وہ ہر حرف کو شناخت کر کے نقطوں کے ساتھ پہچان کر کے پھر یاد کرے گا۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس سے اگلے جو حروف کا سیٹ ہے، جیم، ہا اور خا، اس کو یاد کروائیں گے۔ پہلے جیم اور ہا کو مکس کروائیں گے اور الف سے لے کے جیم تک اگر بچہ دونوں حروف اکٹھے یاد کر سکتا ہے تو الف سے لے کے ہا تک لے جائیں گے۔ اگر بچے کو اس میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو سب سے پہلے آپ صرف اور صرف بچے کو جیم یاد کروائیں گے۔ جیم یاد کروانے کے بعد الف سے لے کے جیم تک لے کے چلیں گے، مکسنگ کریں گے اور اس میں جیم کو زیادہ سے زیادہ بار لکھیں گے، اور جس حرف کی بچے کو شناخت نہیں ہو رہی ہوگی اس حرف کو اس مکسنگ میں زیادہ سے زیادہ بار لکھیں گے۔ جب بچہ الف سے جیم تک شناخت کر لے گا تو اس کے بعد ایک ہا ایڈ کر دیں گے اور سب سے پہلے جیم اور ہا کی مکسنگ کروائیں گے۔ جب بچے کو جیم اور ہا بھی شناخت آ جائے گی تو اس کے بعد الف سے لے کے ہا تک چلیں گے، اس کے بعد خا بچے کو سیپریٹ یاد کروائیں گے، پھر جیم، ہا اور خا کی مکسنگ کروائیں گے اور الف سے لے کے خا تک لے جائیں گے۔ اسی طرح سے آگے تمام سیٹ جتنے بھی ہیں وہ 2 حروف کے ہیں، تو ہم ان 2 حروف کی آپس میں شناخت کروا کے پھر پچھلے تمام حروف کو ساتھ ملائیں گے تاکہ بچہ
اگلا سبق یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلا سبق بھی یاد رکھے. یہ نہ ہو کہ اگلا سبق یاد کر رہا ہے اور پچھلا سبق ساتھ ساتھ بھولتا جا رہا ہے. اگر آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو بچہ اگلا سبق بھی آسانی کے ساتھ یاد کر لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلا جتنا سبق ہے وہ سارے کا سارا یاد رکھے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.